الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ابھی ڈسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جب سے آئے ہیں گاؤں سے تو آپ کو پتہ ہے کہ صفائیوں میں جو ہے نا تھوڑا سا زور و شور ہو رہا ہے۔ تو کل جو ہے نا ہم نے ذرا بیڈوں کے نیچے سے یہ وہ سارا گند کر لیا تھا۔ آج میں نے کہا کہ چلو میں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میرم نے سارا کام کیا تھا کل، تو آج میں نے کہا چلے جی آج میں باری دے دیتی ہوں۔ تو سردی میں تو دل ہی نہیں کرتا رضائی میں سے نکلنے کو، بستر سے بیڈوں پہ ویسے کے ویسے ہی بسترے پڑے ہوئے۔ آج تو میں نے، ورنہ میرا روز ہوتا ہے کہ میں نا بیڈ کے اوپر سے نہیں جلدی سے رضائیاں اٹھا دیتی ہوں، لیکن اس دفعہ تو یہ ہوا ہی نہیں کہ بیڈ سے نہ کمبل یا رضائی اٹھی ہو، کیونکہ اتنی سردی ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں آ کے جلدی سے پھر بستر میں لیٹ جاتے ہیں۔ صبح میں نے بڑی ہمت کی، میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں نے واک کرنے جانا ہے۔ جب میں نے باہر دیکھا ہو اتنی سردی اتنی دھند، تو میں پھر بھاگتی ہوئی اندر آگے ٹھٹھرتی ہوئی نا۔ لیکن میں اس چیز پہ ہوں کہ جو اتنی سردی میں جاب پہ جاتے ہیں، ہسبینڈ جاتے ہیں، سب کے ظاہر ہے جو بچے تو شکر ہے کہ اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، جو مزدور طبقہ کام کر رہا ہوتا باہر، ان کی ہمت ہے، ان کو سلیوٹ ہے قسم سے۔ ہم لیڈیز تو سکون سے جو ہے نا بستروں میں جلدی جلدی سے لیٹ جاتی ہیں کہ چلے گئے تو ہم اب تھوڑی دیر کے لیے نا بستر میں لیٹ جائیں۔ تو احمد اور مطیب کی مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ مطیب کیا کر رہا تھا، اس کی پینسل کبھی طوطے کے پنجرے میں رکھ رہا تھا، کبھی کہیں، اور احمد صاحب جو نا پیچھے پیچھے روتے ہوئے اس کے پیچھے نا۔ بڑوں کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے چھوٹے بچوں کو تنگ کرنے میں، بار بار اس کو تنگ کریں گے، چڑچڑا بن، تو پھر میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے سیریسلی۔ بچوں کی چھٹیاں بڑھتی ہیں تو ماؤں کے لیے مصیبت بڑھ جاتی ہے، لیکن کیا کریں اتنی سردی ہے، جب سردی کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے کہ بچے گھر پہ ہیں، سارا دن سورج ہی نہیں نکلتا۔ آج ویسے یہ ہے کہ دوپہر میں تھوڑا سا نکلا تھا سورج، ورنہ تو میں نے کپڑے 3-4 دن سے دھوئے ہوئے، آج تک میرے کپڑے نہیں سوکھے، اور میں نے آج پھر اور دھو لیے مزید۔ یہ دیکھو بیڈ پہ ویسے کے ویسے بسترے پڑے ہوئے نا، تو پھر میں نے کہا چلے میں اندر کے جو شیشے اندر کی ساری چیزیں نا وہ بھی صاف کر لیتی ہوں بیڈ سے۔ ریحان صاحب اٹھ گئے تھے اندر سے کمرے سے، تو میں کہا چلے اندر کی بھی بیڈ شیٹ وغیرہ اٹھا کے سارا نیٹ کر دوں۔ اور بیڈ وغیرہ کے اوپر اتنی زیادہ ڈسٹ تھی، ہمارے یہاں پہ ڈسٹ بہت آتی ہے، جتنی بھی صفائی کر لو نا یہ ڈسٹ ختم ہی نہیں ہوتی، فرنیچر کو کھا جاتی ہے، یہ والی اس طرح کی ڈسٹ ہے پتہ نہیں، فرنیچر کو کھا جاتی ہے، الیکٹرک چیزیں جو ہے نا ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ والی جو یہاں پہ گریس ٹائپ کچھ ہوتی ہے مٹی نا، نارمل مٹی نہیں ہے، پیچھے ساری فیکٹریاں ہیں تو ان کے دھوئیں اٹھتے ہیں، کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ جو لوگوں نے گھر بنائے، ہم تو چلو رینٹڈ ہاؤس میں نا، جنہوں نے گھر بنائے ہیں کروڑ 1.30 کا گھر یہاں پہ مل رہا ہے 3 مرلے کا، تو لوگ جو ہے نا لے رہے ہیں ظاہر ہے یہاں پہ گھر، لیکن اتنا نقصان ظاہر ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے، لیکن اگر آس پاس دیکھا جائے نا تو انوائرمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ فیکٹریوں کا سارا گندا دھواں اور گندہ جو اسمیلیں ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ یہاں پہ آتی ہے، اور پانی بھی بھر جاتا ہے اتنا زیادہ پیچھے بیک سائڈ پہ نا جو روڈ ہے، سوسائٹی کے اندر تو نہیں باہر۔ تو بقایا ابھی یہ ہے کہ چلو ہمارے سامنے تو چلو تھوڑے سے کھیت ہے نا، تو شکر اللہ کا کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا چینج لگتا ہے، لیکن جس سائڈ پہ کھیت نہیں ہے نا فیکٹریاں ہی ہیں، ان کا تو اے سی بھی اتنی جلدی خراب ہوتے ہیں، اور ایک عجیب سی اسمیل جو ہے نا جیسے کیمیکل کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، وہ بڑی گندی سی اسمیل ہے، وہ مسلسل جو ہے نا وہ رہتی ہے فضا میں نا، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گلے بھی خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ فیکٹری والے جو ہے نا اتنی بڑی فیکٹری ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ کلیئر کریں۔ تو یہ میرم نے لوڈو پڑی ہوئی تھی، لوڈو پھٹ گئی تھی، تو میرم رحمان نے پکڑ کے نا تو یہ DIY کیا، یہ سارے 4 پیس انہوں نے اتار کے تو سارا اس طرح پیپر چپکا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیے تھے، نگ لگا دیے تھے، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کو کہہ رہی تھی، میں کہا لاؤ اس کو جو ہے نا لگائے، لیکن وہ ڈبل ٹیپ نہیں تھی، تو پھر جو ہے نا وہ رہ ہی گیا کام، کیونکہ گلو کے ساتھ تو دیوار پہ نہیں چپکتا نا یہ، اس کو ڈبل ٹیپ چاہیے۔ تو عمران صاحب کو کہا تھا لا دیں، کسی دن لائیں گے تو پھر یہ لگائیں گے ہم، بچے گھر میں ہیں تو ظاہر ہے چھوٹے موٹے کام کوئی نہ کوئی کرتے ہی رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لڑائیاں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ کس کے بچے لڑتے ہیں مجھے پلیز بتائیے گا ضرور کمنٹ میں۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا کے ہر قسم کے پیرنٹس کے بچے لڑتے ہیں آپس میں، جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہی رہتا ہے۔ تو مشین میں نے پھر لگا لی تھی، لائٹ صبح سے گئی ہوئی تھی، لائٹ آئی ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے میں مشین لگا لیتی ہوں، کپڑے جو ہے نا وہ سوکھنے تو نہیں ڈالوں گے ابھی، لیکن یہ ہے کہ دھلے ہوں گے تو صبح اٹھ کے ڈال دوں گے۔ تو اندر کی میں نے کی تھی بائی، پھر احمد صاحب کو میں نے کہا آپ ذرا بیڈ صاف کر کے دیں، یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ اوپر سے مٹی جو ہے نا وہ اترتی ہے نا، جتنی مرضی ڈسٹنگ کر لو یہی حالات رہتے ہیں۔ اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ لوگ بالکل بھی لانگ ویڈیو پہ جو ہے نا انٹرسٹ نہیں دکھا رہے، سب شارٹ ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں، تو لانگ کو بھی دیکھیں، اور جو بھی دیکھ رہے ہیں شارٹ دیکھ رہے ہیں لوگ نے، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے، اور آپ لوگ میری فیملی ہو ایک۔ تو
उसके बाद जी मैंने आगे किचन में मैं कहा जी भांडे छांडे भी धो लिए जाएं, क्योंकि बर्तन जो है ना वो मैंने सुबह एक दफ़ा धो लिए थे, फिर दोबारा नाश्ता किया तो फिर ज़ाहिर इतने बर्तन हो गए थे। ये देखिए जी मैंने अचार डाला है आंवले का और हरी मिर्चों का। मेरे लसूड़े का और आम का अचार था ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसी के अंदर जो है ना हरी मिर्ची और आंवले का अचार डाला है। अभी तबीयत थोड़ी डाउन है, खाना नहीं है, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ही ये ना ये अचार खाऊँ। परसों मैंने डाला था, 2-4 दिन और रखूँगी ना, फिर ये हरी मिर्ची जो है थोड़ी नरम हो जाएंगी ना, तो फिर ज़्यादा मज़े की लगेंगी। सूरज जो है ना वो निकला था थोड़ा सा बाहर, तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि इतना सा तो निकला ही है ना। मतीब साहब नमाज़ पढ़ के आए थे और फिर इन दोनों की जो है ना वो फ़ाइट शुरू हो गई थी साथ ही। हर वक्त बच्चे जो है एक दूसरे को बस छेड़ते रहते हैं और चीं चाँ होती रहती है। चले मेरी वीडियो को फुल देखें, फुल वॉच किया करें, ठीक है ना। और अभी मैं ग्लव्स पहनने लगी हूँ। इतने लंबे लंबे मैं ग्लव्स लेके आई थी उस दिन जमेरात बाज़ार से, क्योंकि जब भी मैं छोटे ग्लव्स लाती हूँ ना तो मेरे सारे बाजू गंदे हो जाते हैं। इतने ग्लव्स, पिंक कलर के, इतने प्यारा सा कलर था, लेकिन काले स्याह हो गए मेरे ग्लव्स, क्योंकि इतनी ग्रीस होती है बर्तनों के ऊपर, वो जब धोते हैं तो सारे के सारे जो बर्तन है ना वो ग्लव्स जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। बाद में उनको वो कुची मार के, वो क्या स्पंज मार के अच्छी तरह धो के रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक वो जो ग्रीस होती है ना वो नहीं उतरी सी, वही ग्रीस मेरे हाथों पे जमी होती थी। अब शुक्र अल्लाह का कि मैं ली हूँ, क्योंकि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा होता है हमारा, गीज़र वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो इतना ठंडा पानी होता है कि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो मेरा जो अंगूठे का एक मसला है, तो वो तो ऐसे फ्रीज़ हो जाता है और इसमें टिस्से पड़ना शुरू हो जाती है, इतनी तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मैं उस दिन जमेरात बाज़ार गई हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो मैं ले आई थी। उसके साथ जो है ना मेरा थोड़ा सा काम आसानी ज़ाहिर अपने लिए खुद ही पैदा करनी होती है, और तो कोई नहीं करता। तो लेडीज़ को जिसकी ज़रूरत हो ना, लेडीज़ को ही पता होता है।